ویلکم بیک ٹو گلدشت ایپیسوڈ 33۔ نکاح نامہ لڑکے کے پاس ہوگا نا، ہم اپنے پاس رکھ کر تھوڑی بیٹھے ہیں، زاویار نے پورے اعتماد سے سنجیدہ چہرہ لیے کہا۔ روحان وہاں سے اٹھ کر سفید حویلی کی جانب بڑھ گیا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے، کیونکہ اس کے پاس تو کوئی نکاح نامہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی نکاح پہلے ہوا تھا۔ زاویار کیا سوچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ بس ایک بات تھی جو اس کے دل کو کہیں نہ کہیں بہلا رہی تھی، وہ یہ کہ اسے زاویار پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ سب سنبھال لے گا۔ اندر جاتے ہی گارڈ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور ایک لفافہ اس کے ہاتھ میں پکڑا گیا۔ اس نے پہلے حیرت سے گارڈ کو دیکھا، پھر لفافے کو۔ یہ کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں سوال ہی سوال تھے۔ یہ ابھی کوئی صاحب دے کر گئے ہیں، کہہ رہے تھے کہ آپ کو دینا ہے، گارڈ نے جواب دیا اور پھر واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اورحان نے جیسے ہی لفافہ کھولا، اس کے اندر ایک نکاح نامہ تھا جو کہ 2 دن پہلے کا تھا۔ اس میں حریم اور اورحان کے دستخط بھی تھے۔ اس نے کچھ پل تو حیرت سے اسے دیکھا اور پھر لال حویلی کی جانب چلا گیا۔ آہستہ آہستہ چلتے اس نے زاویار کو نکاح نامہ پکڑایا۔ ایک نکاح نامہ بنانا ہے، زاویار روڈ کے کنارے کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا۔ اب زاویار سب رپورٹرز کو نکاح نامہ دکھا رہا تھا۔ لیکن اتنی جلدی کیسے بن سکتا ہے؟ مقابل نے حیرت سے کہا۔ سب رپورٹرز اس نکاح نامے کی تصویریں لے رہے تھے۔ نکاح نامہ تو ابھی ہی بنے گا اور 2 دن پرانی تاریخ پر بنے گا۔ یہ ایک احسان تم مجھ پر کر دو، منہ مانگی رقم دوں گا۔ زاویار کے چہرے پر بے بسی صاف ظاہر تھی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھی حریم کی جانب دیکھا جو کہ منہ نیچے کیے بیٹھی تھی۔ اب ایک ایک کر کے سارے رپورٹرز واپس جانے لگے تھے اور زاویار ان سب کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تم اسے بنوا کر سامنے والی حویلی کے گارڈ کو دے دینا۔ سنو، دیر مت کرنا، کام ابھی ہی کرنا ہے، 1 گھنٹے کے اندر اندر۔ یہ سب کیا تھا بیٹا؟ اویس شاہ نے سارے رپورٹرز کے جاتے ہی زاویار سے پوچھا۔ جیسے کو تیسا، ان دونوں کی اس حال میں تصویریں ان کے بھاگنے کی خبر کا منہ توڑ جواب ہیں، اور رہی بات نکاح کی تو اس کے لیے تھوڑا جھوٹ بولنا پڑا، لیکن یہ سب کرنا ضروری تھا۔ زاویار یہ کہہ کر حریم کے پاس آیا۔ تم دونوں جاؤ، جا کر فریش ہو جاؤ، اور پلیز ان دونوں کو کچھ کھلا پلا کر تھوڑی دیر سلا دیں۔ اب اس موضوع پر کل صبح ہی بات ہوگی، ابھی کوئی ان دونوں سے کچھ نہیں پوچھے گا۔ زاویار نے سب کی جانب تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ کھانا تو کھا لو بیٹا، بالکل تیار ہے۔ اورحان سفید حویلی میں داخل ہوتے ہی تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر جا رہا تھا۔ تبھی ثنا شاہ نے پیچھے سے کہا، نہیں امی، میں آرام کروں گا، مجھے بھوک نہیں۔ اورحان نے بنا مڑے کہا اور کمرے کی جانب چلا گیا۔ دروازے کے لاک کو ہاتھ لگاتے ہی اورحان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی اس کے پیچھے اس کے کمرے میں گیا ہے، کیونکہ اس کا دروازہ لاک نہیں تھا۔ ایک گہرا سانس لے کر وہ کمرے میں داخل ہوا۔ پورا کمرہ مکمل گندا ہو رہا تھا اور اس کی تمام چیزیں بھی اپنی جگہ پر موجود تھی۔ یہ دیکھ کر اسے تھوڑا سکون ملا۔ پورے کمرے کا مختصر سا جائزہ لینے کے بعد اس نے صفائی شروع کی۔ تھوڑی سی ڈسٹنگ اور کچھ چیزیں ادھر ادھر کرنے کے بعد اب اس کا کمرہ قدرے بہتر لگ رہا تھا۔ صفائی کے دوران اس نے تمام کینوس سے کپڑا ہٹا دیا تھا۔ حریم کی ایک ایک تصویر کو اس نے تمام دیواروں کے ساتھ لگا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اب وہ اپنی الماری سے اپنے کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں فریش ہو کر جب وہ باہر آیا تو اپنے ارد گرد حریم کو دیکھ کر اسے اپنے اندر سکون سا محسوس ہونے لگا۔ وہ وہی ان تصویروں کے بیچ میں زمین پر لیٹ گیا۔ آس پاس ہر وہ قیمتی لمحہ موجود تھا جس میں اسے حریم سے بے پناہ محبت ہوئی تھی۔ جانتی ہو، ان تصویروں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت کم ہی ایسا ہوا ہوگا کہ میں نے انہیں دیکھا ہو۔ لیکن آج جانتی ہو، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا تم پر حق ہے۔ یہ احساس بہت خوبصورت ہے۔ حریم کے ایک سکیچ کی جانب دیکھتے وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ان 2 دنوں میں مجھے لگتا ہے مجھے تمہارے وجود کی عادت ہو گئی ہے۔ دیکھو مجھے، میرا دل کر رہا ہے تمہیں لے کر دوبارہ اسی کمرے میں بند ہو جاؤں، میں پھر سے بیمار پڑوں، تم پھر سے میرا خیال رکھو، میں ان گنت بار تم سے اپنی محبت کا اظہار کروں اور تم اسے سنو اور سنتی جاؤ۔ کتنا ناشکرا ہوں نا میں۔ اب وہ ہاتھ پھیلائے سیدھا لیٹ گیا تھا۔ میں نے خود کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا، لیکن اب کیا ہوگا؟ اللہ کرے تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو جائے حریم، تم بھی میرے بغیر ایک پل نہ رہ سکو۔ اورحان اب دوسرے سکیچ کی جانب متوجہ ہوتے کہہ رہا تھا،
گہری اندھیری رات اختتام کو تھی۔ اب اس کے دل میں ایک امید کی کرن جاگی تھی۔ جو بھی تھا کم سے کم تھوڑی سی امید تو تھی، اگر نہیں بھی تھی تو ابھی وہ اس کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھی ہوئی تھی۔ یہی بات اس کے دل کو الگ لے پر دھڑکا رہی تھی۔ کسی لڑکی کے لیے وہ کبھی ایسا سوچے گا، اس نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن وہ زندگی ہی کیا جو غیر متوقع نہ ہو۔ چلو اب رونا بند کرو، اب تو گھر آ گئی ہو نا، بس اب رونا بالکل نہیں۔ آنیہ حریم کے بالکل پاس بیٹھتے ہوئے بولی، مجھے بتاؤ کیا کیا ہوا تھا؟ حریم نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے کہا، نہیں ابھی نہیں، ابھی بھائی نے کہا ہے کہ تم دونوں کو آرام کروایا جائے، اس بارے میں کل سب کے سامنے بات ہوگی۔ آنیہ بہت پیار سے حریم کے سر میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، تمہیں لگتا ہے میرے دل کو ایک پل کے لیے بھی آرام آ سکتا ہے؟ میرا ذہن الجھا ہوا ہے، ایک بات کو رد کرتی ہوں دوسری بات ذہن میں اٹھنے لگ جاتی ہے، مجھے کسی طور چین نہیں ہے۔ آنیہ تم مجھے بتاؤ کیا ہوا میرے پیچھے، تاکہ میرے ذہن کو کچھ تو سکون ملے۔ حریم اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی، پتہ نہیں، بس کل سے تو تمہیں ڈھونڈ رہے تھے سب۔ کچھ لوگوں نے ایک لڑکی کو اغوا ہوتے دیکھا تھا یونیورسٹی کے گیٹ سے، لیکن کوئی بھی تمہیں وہاں نہیں جانتا تھا، تو بہت وقت لگا یہ پتہ کرنے میں کہ وہ لڑکی تم تھی۔ اس کے بعد جب اورحان بھائی بھی لاپتہ ہوئے تو لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی کہ تم دونوں شاید بھاگ گئے۔ آنیہ نے شرمندہ ہوتے کہا، شفق وہاں موجود تھی جب وہ لوگ مجھے لے کر گئے تھے، اس نے نہیں بتایا؟ حریم کی آنکھوں میں ڈھیروں حیرت تھی۔ کون شفق؟ پولیس نے بہت سے لوگوں سے پوچھ گچھ کی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ اغوا ہوئی لڑکی تم ہو، بس تمہاری غیر موجودگی ہی ایک واحد ثبوت تھی۔ آنیہ جو کہ شفق کو جانتی ہی نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں بھی حیرت کے آثار نمایاں تھے۔ پھر ابھی زاویار بھائی کو کہیں سے تمہاری خبر ملی تو وہ فوراً ہی گھر سے جلدی میں نکلے۔ وہ نکلے ہی تھے کہ ہم سب کے موبائل پر ایک دم بہت سی تصاویر اور ویڈیوز آنے لگی، کچھ دوستوں نے بھیجی تھی، کچھ رشتہ داروں نے۔ ان تصاویر میں تم لوگ نکاح کرتے نظر آ رہے تھے، ٹی وی پر بھی یہی خبر چلی تھی، باقی پھر جو ہوا وہ تو تمہارے سامنے ہے۔ آنیہ نے بنا بات کو کھینچے ساری بات اسے بتا دی۔ کوئی ایسا کیوں کرے گا آنیہ؟ ہمارے نکاح سے کسی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس نکاح سے صرف ایک شخص کا بھلا ہوا ہے اور وہ ہے اورحان۔ بس مجھے تو لگتا ہے یہ سب ان کا ہی کیا کرایا ہے۔ حریم پھر سے منفی سوچوں کے چنگل میں خود کو پھنسنے سے روک نہیں سکی تھی۔ دیکھو حریم، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، لیکن بھائی جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے، وہ کل صبح سب کچھ بتا دیں گے۔ تم یوں اورحان بھائی پر الزام مت لگاؤ، اگر تم غلط ثابت ہوئی تو پھر؟ آنیہ نے حریم کو ٹوکا، تمہیں کیا لگتا ہے اگر اس سب کے پیچھے اورحان بھائی ہوتے تو زنین اور زاویار بھائی ان کو ایسے ہی جانے دیتے؟ کبھی نہیں۔ تم اس وقت تھکی ہوئی ہو اور صدمے میں ہو، تھوڑا آرام کر لو، فریش دماغ سے سوچو گی تو ہر مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ آنیہ نے یہ کہہ کر واپس حریم کو لٹا دیا۔ اس سب میں ان کی تو مراد پوری ہو گئی نا، وہ تو چاہتے تھے ہوا تو وہی نا، اب چاہے انہوں نے کچھ کیا ہو یا نہیں۔ حریم پھر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن آنیہ نے اسے فوراً ہی لٹا دیا۔ تمہیں مسئلہ کس بات سے ہے؟ اس کے ملوث ہونے سے یا اس کی خواہش پوری ہونے سے؟ آنیہ نے حیرت سے حریم کی جانب دیکھ کر کہا، مجھے نہیں پتا۔ حریم نے یہ کہہ کر آنکھیں بند کر لی۔ ہو سکتا ہے اس کی محبت اللہ کو پسند آ گئی ہو، کیا پتا وہ سچے دل سے تم سے محبت کرتا ہو، کیا پتا اس نے تمہیں اللہ سے مانگا ہو، کیا پتا اس کی محبت دیکھ کر اللہ کو اس پر پیار آ گیا ہو تو اللہ نے اس کے نصیب میں تمہیں لکھ دیا۔ آنیہ اب مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، ان کی محبت سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ حریم نے آنکھیں بند کیے کہا، کیونکہ تم اس کی محبت کو محسوس نہیں کرتی ہو، اگر محسوس کرتی تو تمہیں خود پر رشک ہوتا، تمہیں حصول محبت کی قدر نہیں ہے۔ آنیہ نے پھر سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ اچھا مجھے سونے دو، بہت وکالت کر لی تم نے ان کی، پتہ نہیں میری دوست ہو یا ان کی۔ حریم نے کروٹ لیتے ہوئے کہا، اچھا قبول تو کہیں نہ کہیں جناب تم نے بھی کیا ہے، بھائی نہیں لگایا تم نے ایک بار بھی اورحان بھائی کے نام کے ساتھ، اور دیکھو کیسے ان کر کے بات کر رہی ہو۔ آنیہ نے شرارت میں اسے چھیڑا، تو اب کیا کروں، نکاح تو ہو گیا ہے نا، اب کچھ اور ہو سکتا ہے، جیسے بھی ہوا نکاح تو ہوا ہے نا، اب بھائی تو نہیں کہوں گی نا۔ بری طرح پھنسی حریم نے کروٹ
لیے کہا، آہا کیا بات ہے جناب، بولو تو کل رخصت کروا دیتے ہیں پھر تمہیں۔ آنیا نے پھر سے چھیڑا، تم ایک کام کرو، خود جا کر سو جاؤ، نہایت ہی فضول باتیں کر رہی ہو۔ حریم نے اپنے ہاتھ سے آنیا کو دھکا دیتے ہوئے کہا، جا رہی ہوں، لیکن یہ وقت بھی اب جلد آئے گا، اس کے لیے خود کو تیار کر لو۔ آنیا یہ کہہ کر اسے چھیڑتے ہوئے اپنے بیڈ کی جانب چلی گئی۔ وہ اس کی بہترین دوست تھی۔ تھوڑے وقت پہلے جو لڑکی رو رہی تھی، پریشان تھی، اب اس سے بات کرنے کے بعد مسکرا رہی تھی۔ پریشان تو وہ اب بھی تھی، لیکن ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی تھی۔ شاید یہی اچھے دوست کی نشانی ہوتی ہے، وہ آپ کو آپ کے دکھ درد میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اب تو سب ٹھیک ہو گیا ہے، اب کیوں پریشان ہیں؟ پریشے نے زاویار کو سوچوں میں محو پا کر پوچھا۔ نہیں، میں پریشان نہیں، تم سو جاؤ، میں آتا ہوں۔ زاویار نے ہمیشہ کی طرح اپنے جذبات کو چھپاتے ہوئے کہا، آپ جانتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، لباس ہمارے عیب چھپاتا ہے، ہمیں سرد گرم سے بچاتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں زینت بخشتا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں یہ صرف آپ ہی کریں، میرے حصے میں کچھ نہ آئے؟ میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ کی زینت بننا، آپ کے عیب چھپانا، آپ کو سرد گرم سے محفوظ کرنا، لیکن آپ ہمیشہ مجھ سے دور دور رہتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہیں مجھے آپ کے سرد رویے کی عادت ہی نہ ہو جائے۔ عادت پڑ جانا تبدیلی کو روک دیتا ہے۔ پریشے زاویار کے پاس بیٹھی نظریں نیچی کیے بہت پیار سے کہہ رہی تھی۔ زاویار نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس پریشے کو مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ زاویار کی نظریں خود پر محسوس کرتے پریشے ایک دم جھینپ کر بولی، کچھ نہیں، دیکھ رہا ہوں کہ کیا واقعی تم وہی پریشے ہو یا کوئی اور ہو؟ تم اس طرح کی باتیں بھی کر سکتی ہو، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ زاویار مسکراتے ہوئے بولا، یہ تعریف ہے یا؟ پریشے نے مصنوعی سا ناراض ہوتے ہوئے کہا، تم بہت اچھی ہو پریشے۔ زاویار نے پریشے کا ہاتھ تھامتے ہوئے مسکراہٹ چہرے پر سجائے کہا، یہ بات تو میں جانتی ہوں۔ شرماتے ہوئے یہ کہہ کر وہ جیسے ہی اٹھی سائڈ ٹیبل پر رکھے لیمپ سے ایک دم ٹکرا گئی۔ وہ لیمپ جو بڑی شان سے سائڈ ٹیبل پر جل رہا تھا، پل بھر میں ہی زمین بوس ہو گیا۔ لیمپ کو تو کچھ نہیں ہوا، لیکن اس کے اندر لگا بلب ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ زاویار نے ایک نظر پریشے کو دیکھا جو لیمپ کو شرمندگی سے دیکھ رہی تھی، پھر ٹوٹے لیمپ کو دیکھا۔ وہ لڑکی جو تھوڑی دیر پہلے سمجھداری کی باتیں کر رہی تھی، ابھی بالکل بچوں کی طرح کھڑی تھی کہ کب ڈانٹ پڑے اور کب وہ رونا شروع کرے۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد تمام لوگ ہی لاؤنج میں اکٹھے ہو گئے۔ کچھ عجیب سا تھا، ہر کوئی خاموش تھا۔ سوال تو تقریباً سب کے پاس تھے، لیکن اس طرح کہیں یا پوچھیں کس طرح کہیں یا پوچھیں، سب اسی کشمکش میں کسی دوسرے کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اورحان اور حریم نے ایک بار بھی ایک دوسرے کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ آنیا بھی بالکل خاموش کھڑی تھی۔ فرقان شاہ، فرحان شاہ اور اویس ایک صوفے پر بیٹھے تھے، جبکہ جعفر سب سے الگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ ماحول میں چھائی خاموشی زاویار کی گرجدار آواز سے ٹوٹی۔ اب یہ سب کچھ خود پر لے کر اپنی بہن کے دامن کو صاف کر رہا ہے۔ کوثر شاہ ذرا سا ٹیڑھا ہو کر فاریہ کے کان میں سرگوشی کرنے کے انداز میں بولی، دراصل ایک بندہ ہے بٹ کے نام سے، جسے میں نے اپنے شادی سے قبل اریسٹ کروایا تھا، جسے اریسٹ کرواتے ہی ہمارے ادارے نے مجھے چھٹیوں پر بھیج دیا۔ کہا گیا تھا کہ 15 دن کی چھٹی ہے، لیکن ابھی تک مجھے واپس نہیں بلایا گیا ہے، بلکہ جب میں نے خود جانا چاہا تو میری چھٹیوں میں اور توسیع کر دی گئی۔ خیر، اس بٹ کے ساتھ ہمارے ادارے کے کچھ طاقتور لوگ بھی ملے ہوئے ہیں، جو کسی طور پر بھی مجھے وہاں واپس نہیں آنے دینا چاہتے۔ وجہ یہی ہے کہ وہ خود کے گریبان پر میرے ہاتھ نہیں ڈلوانا چاہتے۔ جب حریم کو کئی بار ڈھونڈا گیا اور اس کے سراغ کہیں نہیں ملا تو مجھے بٹ پر شک ہوا، کیونکہ میں نے کہیں نہ کہیں اس کے جوابی وار کا منتظر تھا، لیکن مجھے اس سے اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ میری بہن پر ہاتھ ڈالے گا۔ زاویار پرسکون سا کہہ رہا تھا، جبکہ حریم حیرت سے پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی۔ اورحان بھی حیرت میں تھا، لیکن حریم کا رونا اسے مسلسل پریشان کر رہا تھا۔ باقی سب بھی زاویار کی بات کو بہت غور سے سن رہے تھے۔ جب میں اس سے ملنے گیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالو گے تو اپنی عزت پر بھی انگلی اٹھے گی۔ اس کی بات سے مجھے پتہ چل گیا کہ وہی ہے جس نے یہ حرکت کی ہے۔ پھر بس میں نے اس کے بندوں پر نظر رکھوائی تو مجھے حریم کی لوکیشن پتہ چلی۔
لیکن یہ سب کرنے میں مجھے کچھ دیر ہو گئی اور تب تک اس بٹ نے مجھ پر انگلی اٹھانے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ یہ نکاح اس نے صرف مجھے بدنام کرنے کے لیے کیا تھا۔ کوئی کسی کو بدنام کرنے کے لیے نکاح کیوں کروائے گا؟ کوثر شاہ اپنی فطرت سے مجبور ہو کر بولی۔ بس اسی لیے تاکہ لوگ یہی کہیں اور میری اور میرے خاندان کی بدنامی ہو۔ وہ مجھے الجھانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے میں ڈر کر پیچھے ہٹ جاؤں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ بہت جلد قید سے رہا ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے مجھے چھٹی دے رکھی ہے، کیونکہ میری موجودگی میں ان سب کے راز فاش ہو جائیں گے۔ زاویار ابھی بھی پرسکون تھا۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اویس شاہ نے سوال کیا۔ بچوں کا نکاح تو ہو ہی گیا ہے، ایک تاریخ رکھ کر رخصتی کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ تو ہو نہیں سکتا، ظفر شاہ نے کہا۔ حریم ان سب کو باتیں کرتا دیکھ نیچے منہ جھکا کر رونے لگی، اس طرح کہ اس کے لب سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں اس نکاح کو نہیں مانتا۔ اورحان حریم کی حالت دیکھ زور سے بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ظفر شاہ نے سخت آواز میں کہا، جبکہ زاویار اور زنین حیرت سے اورحان کو دیکھنے لگے۔ زنین جو کہ اورحان کی حریم کے لیے محبت کو جانتا تھا، اس کے لیے تو یہ شاک کی بات تھی۔ ان لوگوں نے ہم سے زبردستی ان صفحوں پر دستخط کروائے، ہم دونوں نے بندوق کی نوک پر ڈر کر ہاں کہی۔ رضامندی سے ہوا نکاح نکاح ہوتا ہے، یہ کوئی نکاح نہیں تھا۔ اورحان نے بہت نرم انداز میں اپنی بات کہی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ صاف صاف کہو، کیا تم اب اس طرح حریم کو چھوڑ دو گے جبکہ تم دونوں کے نکاح کی بات پورے شہر میں پھیلی ہوئی ہے؟ اس بار جعفر شاہ بولے۔ وہ بہت دیر سے بالکل خاموش تھے، بلکہ وہ جب سے آئے تھے کونے میں کھڑے سب باتیں خاموشی سے ہی سنتے تھے۔ کسی بات میں ابھی تک انہوں نے اپنی رائے نہیں دی تھی، یہ پہلی بار تھا، تبھی سب ان کی بات کو بہت توجہ سے سن رہے تھے۔ نہیں، میں ایسا بالکل نہیں کہہ رہا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ حریم کی رضامندی ہو تو یہ شادی باقاعدہ صحیح انداز میں کروائی جائے۔ اسلام میں شادی کے لیے لڑکا اور لڑکی کی رضامندی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کہیں بھی 3 بار رضامندی لینے کا حکم نہ آتا۔ 3 بار اسی لیے کہا ہے کہ شک کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ آپ اسے دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب سے ہمیں اغوا کیا گیا، میں نے ایک بار بھی حریم کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت ہمت سے خود کو سنبھالے ہوئے تھی، بلکہ اس نے اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی سنبھالا۔ ان لوگوں نے میرے سر پر وار کیا تھا تو درد کی وجہ سے مجھے بخار ہو گیا تھا۔ پوری رات اس نے میرا خیال رکھا، لیکن جب سے ان لوگوں نے نکاح کروایا ہے یہ مسلسل رو رہی ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس میں اس کی مرضی شامل نہیں تھی۔ شادی ایک لڑکی کا خواب ہوتا ہے، ساری زندگی کا ساتھ ہوتا ہے، وہ اس طرح مسلط نہیں کیا جاتا۔ اورحان حریم کی جانب ایک شکستہ نظر ڈال کر کہہ رہا تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا؟ اویس شاہ نے اورحان کے پاس آ کر اس کے کندھے پر ہلکے سے ہاتھ رکھ کر کہا، بابا میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اگر اس نکاح کو قبول کرنے میں حریم کی رضامندی تھی دل سے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ جب میں نے اسے قبول کیا تھا تو پورے دل سے کیا تھا۔ لیکن نکاح تب ہی مکمل ہوتا ہے جب پہلے لڑکی رضامند ہو۔ اورحان کا دل یہ کہتے ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ حریم کی خاطر یہ سب کہہ رہا تھا۔ دیکھو بیٹا، اگر حریم اس کے لیے راضی نہیں ہوتی ہے، پھر بھی اس سب میں بہت سی پیچیدگیاں پوشیدہ ہیں۔ چاہے تم کچھ بھی کہہ لو، نکاح تو ہوا ہے نہ قانون کے مطابق، اور اب وہ تمہاری بیوی ہے۔ اگر تم دونوں ساتھ نہ رہنے کا فیصلہ کرتے ہو تو تم دونوں ہی اس کے نتائج جانتے ہو۔ باقاعدہ طلاق دینی پڑے گی تاکہ آگے چل کر تم میں سے کسی کی بھی شادی ہو تو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اور ایک لڑکی کے نام کے ساتھ طلاق یافتہ کا لقب لگ جانا کیسا ہوتا ہے تم جانتے ہو۔ ہمارے خاندان میں آج تک کسی نے بھی یہ ناپسندیدہ عمل نہیں کیا ہے، ظفر شاہ نے اورحان کے پاس آ کر کہا۔ ظفر شاہ کی بات سنتے ہی آنیہ کا دل اس کی مٹھی میں آ گیا۔ خوف کی ایک عجیب سی لہر اس کے جسم میں دوڑنے لگی۔ جس بات کو اس کے بابا انتہائی معیوب بتا رہے تھے وہ تو اسی پر عمل پیرا ہونے جا رہی تھی۔ اس کے حلق میں ایک گلٹی ڈوب کر ابھری۔ حریم، تم بتاؤ، تم کیا چاہتی ہو؟ اس نکاح کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے بتاؤ، زنین حریم کے پاس بیٹھ کر بولا۔ میں؟ حریم نے اپنی بھیگی آنکھیں اٹھا کر کہا، بتاؤ حریم، یقین کرو تم
جو تم کہو گی وہی ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ زاویار بھی اب حریم کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ حریم نے کچھ جواب نہ دیا، بس باری باری سب کو دیکھنے لگی۔ شاید وہ سب کے سامنے کچھ بھی کہنے سے کترا رہی تھی۔ اس کی نظر اورحان پر آ کر ٹھہر گئی تھی، جیسے وہ کسی سوچ میں مبتلا ہو، کسی فیصلے پر پہنچنا چاہتی ہو۔ پریشان مت ہو، بس صرف ہاں یا نہ میں جواب دے دو، کوئی تم سے صفائی نہیں مانگے گا، بس اپنا فیصلہ سنا دو۔ زنین نے بہت پیار سے حریم کے ہاتھ پکڑ کر کہا۔ حریم زنین کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھی، لیکن نہ جانے زبان کو کیا ہو گیا تھا۔ وہ راضی ہے، آنیہ نے ہمت جمع کر کے کہا۔ سب ایک دم آنیہ کی جانب متوجہ ہوئے۔ تم اس نکاح کے لیے رضامند ہونا؟ آنیہ کے آگے آتے ہی زنین اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ آنیہ نے حریم کو کھڑا کرتے ہوئے کہا۔ اورحان بے یقینی کے عالم میں حریم کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے دل کو انکار سننے کے لیے مضبوط کر لیا تھا۔ کہیں سے کہیں تک بھی اس نے ایک بار بھی یہ سب نہیں سوچا تھا۔ حریم نے سر کو جھکائے جھکائے ہلکے سے سر کو جنبش دی۔ اورحان کو حریم کی جانب سے منظوری ملنے سے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ اس کا دل اچانک سے تیز تیز دھڑکنا شروع ہو گیا۔ اسے اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا دل معدے میں آ گیا ہو۔ خوشی اس قدر تھی کہ آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ ان لوگوں نے جب ان کے سر پر بندوق رکھی تو میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں بچا تھا۔ اس وقت میں نے ان حالات کو دیکھ کر خود کو راضی کر لیا تھا۔ وہ نکاح زبردستی تھا، لیکن میں نے اسے خدا کی رضا سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ حریم نے بہت آہستہ سے نیچے منہ کیے کہا تھا۔ اورحان اپنی خوشی کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ اپنی آنکھوں کی چمک کو چھپا نہیں پا رہا تھا، نہ ہی اپنے لبوں کو مسکرانے سے روک پا رہا تھا۔ چلو تو پھر اب یہ معاملہ تو اچھے سے پورا ہو گیا، اب طے کر لیتے ہیں کہ رخصتی کب کرنی ہے۔ اویس شاہ نے خوش ہوتے ہوئے آگے بڑھ کر کہا۔ جب آپ لوگ صحیح سمجھے۔ زاویار نے حریم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ایک اور شادی؟ کیا یہ سب جلدی نہیں ہے؟ آپ لوگ یہ بھول رہے ہیں کہ جنگل میں کوئی ہے جو ہماری خوشیوں کا دشمن ہے، اور اب جب کہ جعفر بھائی بھی آ گئے ہیں، آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ وہ زیادہ شدت کا وار کرے گی؟ کوثر شاہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ یہ کیسی عجیب باتیں کر رہی ہو تم؟ جعفر شاہ نے کوثر شاہ کی بات سن کر جواب دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ فرحان شاہ نے بھی روبدار آواز میں کہا۔ جعفر کی موجودگی میں وہ خاموش بیٹھے تھے، لیکن اب وہ اور دیر خود کو کچھ کہنے سے روک نہیں سکے۔ گمان نیک ہو، اچھا ہو تو سب اچھا ہی ہوتا ہے۔ کیا اس گھر میں کوئی اللہ پر یقین نہیں رکھتا؟ اللہ ہی ہے جو ہر مشکل اور آسانی دینے کا مالک ہے۔ نہ کوئی جن نہ انس اس کی مرضی کے خلاف جا کر کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ ہی پہنچائیں گے۔ آپ لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ جعفر شاہ نے افسوس سے کہا۔ لیکن اللہ نے سب کو اچھائی اور برائی کا اختیار دیا ہے۔ انس اور جن و انس نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کیوں اللہ کے نبی نے رات ہوتے ہی گھر سے نکلنے کو منع کیا، برتن ڈھانکنے کا کہا، بچوں کو گھر کے اندر کرنے کا کہا؟ اگر کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچا سکتا ہوتا تو یہ سب احتیاطیں کیوں؟ فرحان شاہ بنا جعفر شاہ کی طرف دیکھے کہہ رہے تھے۔ احتیاط میں اور ڈرنے میں فرق ہوتا ہے۔ میں نے یہ کب کہا کہ وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے؟ شیاطین تو قیامت تک مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ وہ نقصان ایمان کی کمزوری کا ہوگا۔ جس سے ڈرنے کا حق ہے اسے چھوڑ کر ہر اس چیز سے ڈرو۔ ہر اس چیز سے ڈر واجب ہو گیا ہے جو ہم سے کم تر ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی خوشی اور غمی کے واقعے کو کسی چیز سے منسوب کرنا سیدھا سیدھا شرک ہے۔ ہماری خوشی پر غم آنا یہ سب کسی شرک سے کم ہے کیا؟ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چاہتا ہے تو غم آتا ہے، اور وہی چاہتا ہے تو خوشیاں عطا کرتا ہے۔ یہ سب بہت پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ کیا ہمیں قرآن پاک پر یقین نہیں ہے؟ جعفر شاہ نہایت ادب سے کہہ رہے تھے۔ آنکھوں میں افسوس تھا، لیکن لہجہ اس قدر شائستہ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کو زیب دیتا ہے۔ چلو بھائی، ان پر بات آ گئی تو ہم سب مشرک ہو گئے۔ بہتان لگانے کے بارے میں نہیں پڑھا آپ نے کبھی قرآن پاک میں؟ کوثر شاہ تپ کر بولی۔ مجھے معاف کرنا اگر تمہیں ایسا لگا ہو میں کبھی بھی بہتان جیسے شر کی زد میں
نہ خود کو جاتا دیکھنا چاہتا ہوں نہ ہی کسی اور کو۔ میں تو بس کہہ رہا ہوں کہ ایسا آپ لوگ مت سوچیں۔ غلط بات سے روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ غلط ہیں۔ زندگی سیکھنے کا نام ہے اور سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اسے اس طرح بالکل مت لیں کہ میں کسی کی بے عزتی کر رہا ہوں۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تم یہ سب باتیں کر کے خود کو بے قصور ثابت کرنا چاہتے ہو اور کچھ نہیں، فرحان شاہ نے غصے سے کہا اور لال حویلی سے باہر چلے گئے۔ جعفر شاہ افسوس آنکھوں میں لیے انہیں جاتا ہوا دیکھنے لگے۔ بابا آپ پریشان مت ہوئیں، دادو کا غصہ جلد ختم ہو جائے گا، زنین جعفر شاہ کے پاس آ کر کہنے لگا۔ اللہ کرے بیٹا جیسا تم کہہ رہے ہو ویسا ہی ہو، جعفر شاہ نے اپنی نظریں نیچے کرتے ہوئے کہا۔ شاید ان کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے۔ کوثر شاہ یہ سب دیکھ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ساتھ میں انہوں نے ظفر شاہ کو بھی اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ ظفر شاہ نے ایک نظر جعفر شاہ کو دیکھا اور پھر کوثر شاہ کے پیچھے چلے گئے۔ بھائی آپ دل چھوٹا مت کریں، بابا خود کو ایسا صرف ظاہر کرتے ہیں، اندر وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ سب لوگوں سے کرتے ہیں۔ میں نے خود انہیں آپ سب کی خوشی میں خوش ہوتے اور غم میں دکھی ہوتے دیکھا ہے۔ آپ کو ہوش آنے کے بعد میں نے خود دیکھا تھا وہ کتنے خوش تھے، بس وہ سب کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ سب بھول کر آگے بڑھ جائیں گے، اویس شاہ نے شرمندہ ہوتے کہا۔ میں جانتا ہوں اویس، میں انہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ ان کے مزاج میں شدت ہے، وہ محبت بھی شدت کی کرتے ہیں اور نفرت بھی۔ بیچ کی راہ اختیار کرنا ان کے مزاج کے خلاف ہے۔ مجھے یقین ہے ایک دن ان کا غصہ ختم ہو جائے گا، لیکن وہ وقت آتے آتے نہ جانے کتنی اذیتیں انہیں اور مجھ سمیت ہم سب کو جھیلنی پڑیں گی۔ جعفر شاہ کا لہجہ شکستہ تھا۔ بھائی میں دیکھتا ہوں بابا کو، آپ آرام کریں۔ اویس شاہ بھی اب حویلی سے باہر چلے گئے تھے۔ عرشیہ نے ہیرا کو کچھ دیر کے لیے اپنے ساتھ رکنے کا کہا تھا، تبھی وہ وہیں رک گئی، جبکہ ثنا شاہ پریشے سے مل کر اویس شاہ کے ساتھ ہی چلی گئی تھی۔ اورحان جو کہ سائیڈ میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، وہیں کے وہیں کھڑا رہا۔ اس کی خوشی کو پل بھر میں بڑوں کی رنجشوں نے اپنی زد میں لے لیا تھا۔ میرے خیال سے تایا جان ہمیں اس مسئلے پر اب بات کر لینی چاہیے۔ روحان جو کہ بالکل خاموش سائیڈ میں کھڑا سب کچھ سن رہا تھا، آگے بڑھ کر بولا۔ کس بارے میں؟ فاریہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ جنگل کے بارے میں۔ روحان کے تاثرات بالکل سخت تھے۔ فاریہ جو کہ دل میں اسے ٹوکنا چاہتی تھی، ٹوکنے کی ہمت ہی نہ کر سکی۔ تم لوگ اس بارے میں کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ جعفر شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ پہلے بابا بہت سے پہلو ہیں، ہر کوئی کچھ نہ کچھ جاننا چاہتا ہے، لیکن سب کچھ کوئی نہیں جانتا۔ مجھے لگتا ہے اگر سب لوگ مل کر اس کا حل نکالیں گے، اپنی اپنی معلومات آپس میں بانٹیں گے، تو اس مسئلے کا حل بھی نکل جائے گا۔ زنین کے تاثرات بھی اب سخت ہو گئے تھے۔ زاویار خاموشی سے ان سب کی باتیں سن رہا تھا، البتہ دل میں وہ بھی یہی چاہتا تھا، اس لیے کسی کو بھی اس نے کچھ بھی کہنے سے روکا نہیں تھا۔ مجھے نہیں لگتا تم میں سے کسی کو بھی اس سب میں پڑنا چاہیے۔ اگر کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو میں تم سب کے ماں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ جعفر شاہ کے چہرے پر ڈر صاف نمایاں تھا۔ آپ کی غیر موجودگی میں بھی بہت کچھ ہوا ہے تایا جان، اور آگے بھی ہوگا۔ بہتر ہے جو بھی ہوا اسے روکنے کی کوشش میں ہو، جو بھی ہو اب اسے روکنے کی کوشش میں ہو۔ یوں ڈر ڈر کر تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی نا۔ روحان پر عزم تھا۔ بہتر ہے ہم سب اندر جا کر بات کریں۔ زاویہ نے ملازموں کو رک کر ان کی باتیں سنتے دیکھا تو جعفر شاہ کے کمرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بہتر۔ جعفر شاہ نے حامی بھری اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ایک ایک کر کے سبھی کمرے کے اندر چلے آئے تھے۔ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ جعفر شاہ نے سوال کیا۔ وہ آپ سے کیوں ڈرتی ہے؟ عرشیہ نے سوال کرنے میں پہل کی۔ سب لوگ ہی عرشیہ کو حیرت سے دیکھنے لگے سوائے ریحان کے۔ وہ مجھ سے ڈرتی ہے کہ نہیں مجھے اس بات کا نہیں پتا، کیونکہ آج تک میرا کبھی اس سے سامنا نہیں ہوا، بلکہ اس مخلوق سے میرا کبھی بھی سامنا نہیں ہوا۔ میں نے بہت چاہا کہ ایک بار وہ میرے سامنے آئے، مجھے دکھیں، لیکن میں ہمیشہ ہی ناکام رہا ہوں۔ بس ایک بار اس نے مجھ سے بات کی تھی، صرف ایک بار، تب بھی وہ میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ جعفر شاہ بہت آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے۔ جب اس نے آپ پر حملہ کیا تھا اس وقت بھی وہ آپ کے سامنے نہیں آئی، تو اس نے حملہ کیسے کیا؟ زاویار نے سوال کیا۔ مجھے میرے ہر سوال کا جواب بہت دیر بعد ملا تھا،
لیکن چونکہ اب میں جان گیا ہوں تو میں یہ سب تم لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ لیکن ایک بات جان لو، علم علم کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ علم عمل کے بغیر بیکار ہے۔ اگر تم لوگ اس راز کو جاننا چاہتے ہو تو پھر اس پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ جعفر شاہ ایک ایک کی جانب دیکھ کر کہہ رہے تھے۔ کسی نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے ان کی بات پوری توجہ سے سن رہے تھے۔ اور یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 33، جو کہ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں پھر نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک آپ ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔